السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فیکٹس ود علی عابد میں آج ہم ایک خوبصورت تعلیمی اور تاریخی فیکٹ سے پردہ اٹھائیں گے، ایک ایسی تاریخ جس کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری اور اہم ہے، اور اس کا حصہ ہونے کے باوجود بھی ہم اس کی حقیقت سے ناآشنا ہیں۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں ایک جامعہ کے طور پر یونیورسٹی نے اپنی تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ یہاں پر اسلامیات اور تفہیم القرآن کی کلاسز سے آغاز ہوا۔ اس کو یونیورسٹی کا درجہ بہت بعد میں ملا، اور پھر آہستہ آہستہ جب اس کو یونیورسٹی کا درجہ مل گیا تو مختلف مضامین میں تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز ہونا شروع ہوا۔ اسلامیہ یونیورسٹی کی لائبریری پاکستان کی بڑی لائبریریوں میں سے ایک لائبریری ہے، اور نواب آف بہاولپور نے اس لائبریری کو بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ جس طرح سے انہوں نے قائد اعظم لائبریری لاہور میں پوری دنیا سے کتابیں منگوا کر رکھوائیں، اور وہ ہر کتاب کا جوڑا منگوایا کرتے تھے۔ ایک جوڑا ان کتابوں میں سے ایک کتاب اپنی لائبریری میں رکھا کرتے تھے، اور ایک کتاب وہ پاکستان کی لائبریری کے لیے وقف کیا کرتے تھے۔ جو کتاب پاکستان کی اور لائبریری میں نہیں ملا کرتی تھی، اس کتاب کو نواب صاحب کو خط لکھ کر گھر بیٹھ کر منگوایا جا سکتا تھا، اور اس طرح سے انہوں نے تعلیم کے فروغ کے لیے اپنے ملک کے لیے بہت خدمات دیں۔ نواب صاحب نے پنجاب یونیورسٹی کے لیے جگہ بھی لاہور میں وقف کی۔ اس طرح انہوں نے تعلیمی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے بہت زیادہ کام کیا۔ نواب صادق محمد خان 1904 میں پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش کے 3 سال بعد ہی 1907 میں ان کے والد نواب محمد بہاول خان عباسی انتقال کر گئے، اور اس طرح صرف 3 سال کی عمر میں ہی نواب صادق محمد خان بہاولپور ریاست کے حکمران بنے۔ نواب آف بہاولپور نے ایچیسن کالج سے تعلیم حاصل کی۔ کوئٹہ سے فوجی تربیت حاصل کرنے کے بعد 1922 میں لیفٹیننٹ کے عہدے پر فائز ہوئے، اور بعد میں ترقی کرتے ہوئے 1946 میں میجر جنرل کے عہدے تک پہنچے۔ آپ نے 5 اکتوبر 1947 میں حکومت پاکستان سے الحاق کا اعلان کرتے ہوئے معاہدے پر دستخط کیے۔ نواب آف بہاولپور صادق محمد خان سادہ لیکن خوددار شخصیت کے مالک تھے۔ اپنے لندن میں قیام کے دوران ایک روز سادہ لباس میں عام شہری کی طرح ٹہلنے نکلے، اور اسی دوران دنیا کی معروف ترین کار ساز کمپنی رولز رائس کے شو روم پر نظر پڑی۔ شو روم میں کھڑی گاڑیاں بے حد پسند آئیں، لیکن جب ان کی قیمت معلوم کرنے کے لیے اندر داخل ہونے لگے تو دروازے پر موجود گارڈ نے ان کو غریب ایشیائی باشندہ سمجھ کر کہا کہ یہ گاڑیاں تمہاری پہنچ سے بہت دور ہیں، اور اس شو روم میں ہم تمہیں داخل نہیں ہونے دے سکتے۔ گارڈ کی اس بدتمیزی کے بعد نواب آف بہاولپور واپس ہوٹل آئے، اور اگلے ہی دن پورے شاہی لوازمات کے ساتھ ملازموں کی فوج لے کر شو روم پہنچے، اور وہاں پر موجود 6 کی 6 گاڑیاں خرید لیں، اور ملازمین کو حکم دیا کہ فوراً یہ گاڑیاں بہاولپور بھجوا کر میونسپلٹی کے حوالے کر دی جائیں، اور ان گاڑیوں سے شہر کو صاف کرنے اور کوڑا اٹھانے کا کام لیا جائے۔ جب بہاولپور میں رولز رائس گاڑیاں کوڑا اٹھانے لگیں تو یہ بات پوری دنیا میں جنگل کے آگ کی طرح پھیل گئی، اور مارکیٹ میں رولز رائس کی قیمت تیزی سے گرنے لگی۔ دنیا میں رولز رائس کمپنی کی ساکھ کو بری طرح نقصان پہنچا۔ کہیں بھی رولز رائس کا نام نہ لیا جاتا تھا، کیونکہ لوگ ہنسنے لگتے اور کہتے وہی رولز رائس جس سے پاکستان کے شہر بہاولپور میں کوڑا اٹھایا جاتا ہے۔ اس صورتحال سے پریشان ہو کر رولز رائس کمپنی کے مالک نواب صاحب سے معافی مانگنے خود بہاولپور آئے، اور تحریری معافی نامہ پیش کیا، اور درخواست کی کہ گاڑیوں کو کوڑا
اکٹھا کرنے اور صفائی کے کام سے ہٹا دیا جائے، نواب صادق محمد خان نے ان کی معافی قبول کرتے ہوئے تمام گاڑیوں کو کوڑے اور صفائی کے کام سے ہٹا دیا۔ رولز رائس کمپنی کے مالک نے نواب آف بہاولپور کو بطور تحفہ 6 نئی گاڑیاں بھی پیش کی، جن میں سے ایک نواب صادق محمد خان نے پاکستان کے دورے پر آئے سعودی عرب کے شاہ کو تحفے میں دی، جو سعودی عرب کی سرزمین پر چلنے والی پہلی رولز رائس گاڑی تھی۔ رولز رائس اس وقت دنیا کی 10 مہنگی ترین گاڑیوں میں شامل ہوتی ہے۔ محب وطن اور اعلیٰ صفت نواب آف بہاولپور نے 1966 کو لندن میں وفات پائی اور بعد ازاں ان کے جسد خاکی کو بہاولپور منتقل کر کے ان کے آبائی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ بہاولپور سب سے بڑی 480 کلومیٹر اور 20,000 مربع کلومیٹر پر محیط امیر ترین مسلم ریاست تھی۔ انڈین حکومت نے قیام پاکستان سے قبل نواب صادق محمد خان عباسی کو ریاست بہاولپور انڈیا میں ضم کرنے کے عوض ایک خالی چیک اور فیروز پور ڈسٹرکٹ بہاولپور میں شامل کرنے کی پیشکش کی، جسے نواب آف بہاولپور نے ٹھکراتے ہوئے ریاست بہاولپور کا الحاق غیر مشروط طور پر پاکستان میں کر دیا اور اپنے خزانے کے منہ پاکستان کی عوام کے لیے کھولتے ہوئے اپنا تاج پاکستان کے لیے اتار دیا۔ قیام پاکستان سے قبل برطانوی حکومت نے نواب آف بہاولپور کو 52,000 پاؤنڈ کا چیک دیا۔ سر صادق نے یہ رقم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو قیام پاکستان کی جدوجہد کے لیے ہدیہ کر دی۔ قومی ترانے کے خالق حفیظ جلندری کو وظیفہ ریاست آف بہاولپور سے ملتا تھا۔ علامہ اقبال کو ریاست کی طرف سے مالی امداد دی گئی۔ علامہ اقبال نے نواب صادق صاحب کی توجہ لاہور کی تعلیمی اداروں کی طرف دلوائی، جس کو ریاست نے قبول کیا، اور جب گوشت صرف 4 آنے کلو تھا، یعنی 1 روپے میں 16 آنے ہوا کرتے تھے، لاہور کے تعلیمی اداروں کے لیے معقول وظیفہ جاری کر دیا گیا۔ کنگ ایڈورڈ ایجوکیشن فنڈ 1,50,000 روپیہ تھا، اسلامیہ کالج لاہور 30,000 روپیہ، انجمن حمایت اسلام 10,07,000 روپے، پنجاب یونیورسٹی 14,000 روپے، انجمن ہلال احمر 14,000 روپے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی اداروں کو معقول وظیفہ دیا گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے بعد سر صادق محمد عباسی کی گاڑی رولز رائس حلف اٹھانے اور گارڈ آف آنر کا معائنہ کرنے کے لیے لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ استعمال کی۔ پاکستان بننے کے فوراً بعد پاکستان کے خزانے میں 10 کروڑ روپے سے زائد رقم بطور امداد نواب آف بہاولپور نے دی۔ ریاست بہاولپور نے ابتدائی مہینوں میں پورے پاکستان کی گورنمنٹ ملازمین کو تنخواہیں دیں۔ نواب آف بہاولپور نے 1 لاکھ سے زائد مہاجرین اپنی ریاست میں آباد کیے۔ انڈیا نے بہاولپور کو سزا دینے کے لیے فیروز پور ہیڈ ورکس کے ذریعے دریائے ستلج کا پانی روک دیا، مگر نواب صاحب نے مزید پاکستان کی زیادہ مدد کی۔ جون 1948 میں اسٹیٹ بینک کے افتتاحی تقریب میں قائد اعظم محمد علی جناح نے نواب آف بہاولپور کی شاہی بگی استعمال کی۔ بعد ازاں سر صادق خان عباسی نے بہاولپور کی افواج کو پاکستان کی افواج میں ضم کرتے ہوئے 2 کروڑ روپے پاکستان کے سرکاری خزانے میں جمع کروائے۔ پاکستان کے لیے شاندار کاوشوں پر قائد اعظم محمد علی جناح نے سر صادق خان عباسی کو محسن پاکستان کا خطاب دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے بعد امیر آف بہاولپور نے کراچی میں اپنے محلات القمر اور الشمس کے درمیان 12 ایکڑ پر محیط رقبہ محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کو بطور تحفہ دے دیا۔ سر صادق خان عباسی نے کئی تعلیمی اور دیگر سرکاری اداروں، مساجد کے لیے زمینوں کو عطیہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تعمیر بھی کروائی۔ اس کے علاوہ ہر عام آدمی کی ان تک دسترس تھی اور اپنی رعایا کے درپیش مسائل ترجیحی بنیادوں پر
حل کرتے تھے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ بہاولپور کے بزرگ آج بھی ان کے دور کو یاد کر کے انہیں دعائیں دیتے ہیں۔ ایک عہد ساز شخصیت ہونے کے ناطے سر صادق خان عباسی کا نام رہتی دنیا تک یاد رہے گا۔ یہ وہ نواب آف بہاولپور تھے جن کے پاس یہ آپشن موجود تھی کہ جب پاکستان اور انڈیا کی ریاستوں میں سے انہوں نے چوز کرنا تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہیں گے یا انڈیا کے ساتھ، تو انہوں نے پاکستان کے ساتھ اپنا پورے کا پورا کانفیڈنس دیا اور اپنی تمام حمایت کا اعلان پاکستان کے ساتھ کیا۔ 1 سال تک پاکستان کا مکمل خرچہ چلایا، کیونکہ انڈیا نے پاکستان کے تمام فنڈ روک لیے تھے اور کسی بھی قسم کے فنڈز دینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اور جب پاکستان معرض وجود میں آیا تھا تو پاکستان کے خزانے میں 0 روپے تھے، لیکن یہ نواب آف بہاولپور ہی تھے جنہوں نے پاکستان کو ایک لمحہ بھی گرنے نہ دیا اور قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کی ٹیم کو دنیا کے سامنے سر اٹھا کر چلنے میں مدد دی۔ آج اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم اپنے ان محسن پاکستان کو اسی طرح بھول گئے ہیں جس طرح ہم قائد اعظم محمد علی جناح کو بھول گئے ہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو بھول گئے ہیں، رحمت علی کو بھول گئے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنے بہت بڑے بڑے جو محسن تھے محترمہ فاطمہ جناح کو بھول گئے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنی بہت سی اور شخصیات، ایسی شخصیات جنہوں نے پاکستان بننے اور اس کے بعد بھی قربانیاں دیں، ہم ان کو بھی بھول چکے ہیں۔ تو یہ ایک بہت زبردست فیکٹ تھا جس کو جاننا ایک تو پورے پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے، اور ایک وہ لوگ جو بہاولپور یا اس کی گرد و نما تحصیلوں میں رہتے ہیں ان کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ ان کے محسن ان سے صرف چند قدموں کے فاصلے پر ہیں، لیکن ان کو اس کے بارے میں مکمل علم بھی نہیں ہے۔ امید ہے آج کا یہ تعلیمی، تاریخی اور بہت خوبصورت فیکٹ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں اسی طرح سے اور کسی فیکٹ سے پردہ اٹھائیں گے۔ السلام علیکم۔